اس کا بھی کوئی اس میں کھا سکتا ہے. باقی اپنا مال کو انسان بات کے لیے اردو کو قربانی کرتا ہے اس کا بھی کھا سکتا ہے. نبی کے لیے قربانی کرتا ہے اس کا بھی کھا سکتا ہے. پھر قربانی وہ ہو بچوں کی قربانی وسط کی قربانی اس کا بھی نہیں کھا سکتا. باقی قربانی کی فکر کرتے ہیں. واجبی قربانی ہے موقع لوگوں کا اور نقلی قربانی ہے جو غیر مالدار ہے فقیر ہے وہ قربانی کرتا ہے اس کو نقلی قربانی کی یا اپنے والدین بڑوں کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے اپنا مال سے تو اس کو بھی نقلی قربانی کہتے ہیں. وہ نقلی قسم واجب قربانی ایک قضا قربانی کی ہے. قضا قربانی اس کو کہتے ہیں. پچھلے سالوں میں آدمی سے قربانی رہ گئے کیسا قربانی نہیں کی. ابھی مسئلہ مان لیا بہت سے لوگ بعد میں مسئلہ مانتے ہیں زکات نہیں دیتے ہیں. کئی سال کے بعد پھر نازم ہو کر توبہ کر کے زکات دیتے ہیں تو سارے سالوں کی زکات دینے پڑتی ہے. اگر کسی نے پہلے قربانی نہیں کی ابھی پرانی قربانی کا قضا کرنا چاہتا ہے ایک جانور میں حصہ ڈالا تو وہ قضا قربانی ہوتی ہے تب اس کی جو واجب قربانی ہے قضا قربانی سے وہ ادا نہیں ہوتی. نماز دے کر قضا کرو تو ہوا. روزہ رہ جاتا ہے اس کا قضا کرو تو ہوتا ہے. لیکن قربانی قضا ہو گئی. قضا قربانی ایک جانور میں کرتا ہے تو وہ نقلی قربانی شمار ہوتی ہے قضا نہیں ہوتا. اس کی قیمت دینی پڑتی ہے لیکن قربانی پھر بھی ہوتی ہے. ایک قربانی میں قربانی کی ایک قسمیں نقلی قربانی مائل کے لیے کرتے ہیں یا نادار آدمی فقیر آدمی قربانی کرتا ہے نقلی ہے. چھوٹوں کی قربانی نقلی ہے. نبی کے لیے قربانی کرتا ہے نقلی ہے. ایک اور مسئلہ ہے بعض لوگ گوشت مردوں کے لیے قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاید قربانی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی ہے اس قربانی کا ثواب اللہ سب کو پہنچائے. تو اس میں تھوڑی غلطفہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک قربانی والدین کے لیے یا دادا دادی کے لیے ایک قربانی کرتے ہیں تو دو آدمی کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوتی. ایک قربانی والدین کے لیے کی نہیں ہوتی. دادا دادی کے لیے کرتا ہے پھر بھی نہیں ہوتی. اس کا طریقہ کبھی کوئی امت کے لیے قربانی کرتے تھے وہ جو ہوتی تھی اس کا طریقہ ہو ہے. اگر ایک سے زیادہ آدمیوں کے لیے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ نہ کہو کہ دو آدمی تین آدمی چار یا پانچ آدمیوں کے لیے یا پوری امت کے لیے قربانی کرتا اس طرح قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ اپنی نقلی قربانی کرو. ایک آپ کی واجب قربانی ہے وہ بھی کرو. ایک نقلی قربانی کرو. نقلی قربانی کرنے کے بعد اس کا ثواب 10 آدمیوں کو والدین کو دادا دادی کو پوری امت کو جتنوں کو بخشنا چاہتے بخش. اس کا طریقہ یہ نبی بھی نقلی قربانی کر کے اس کا ثواب اپنی امت میں سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بخشنا. اب یہ اگر دو آدمی کی طرف سے قربانی کی ایک بھی نہیں ہوتی بلکہ اپنی نقلی قربانی کر کے ثواب نبی کے لیے بخش ثواب والدین کے لیے بخش دادا دادی یا زیادہ آدمی کے لیے بخش سکتا ہے. لیکن دو کے نام پر ایک قربانی نہیں. قربانی نہیں ایک پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں. پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے وہ قربانی کرتا ہے. قربانی نہیں ہوتی. وہ ایک گوشت ہوتا ہے قربانی نہیں ہوتی. پورے گھر والوں کی طرف سے اگر گھر والے سارے مالدار ہیں تو سب پر قربانی ہے. سارے مالدار نہیں ہیں تو سب تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے یا
پچھلے سال عید کے دن میں جو جانور پیدا ہوا ہے اس جانور کی قربانی اس سال بڑے عید کے دن میں نہیں ہوگی، دوسرا دن اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کے دن نہ کرو، دوسرا دن، لیکن ایک مسئلہ بھی پوچھا میں دیتا ہے، 3 دن قربانی ہوتی ہے، 3 دن 10 11 12 کے مغرب تک قربانی ہوتی ہے، لیکن یہ بعض ملکوں میں عید پہلے ہوتے ہیں، بعض ملکوں میں بعد میں ہوتے ہیں، تو 2 دن بلا شک و شبہ قربانی ہوتی ہے، لیکن تیسرا دن کی شک ہے، تیسرا دن کی شک ہے یہ 12ویں تاریخ ہے یا 13ویں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے 12ویں ہوتی ہے اور سعودی عرب والوں کی 13ویں تاریخ ہوتی ہے، اور 13ویں تاریخ میں تو قربانی ہوتی نہیں، اس لیے کتاب رحیمیہ میں لکھا ہے کہ 12ویں اور 13ویں میں شک ہو ملکوں کے عید مختلف ہونے سے، تو آپ کو شک ہو کہ 2 دن میں قربانی ہوتی ہے، تیسرے دن پھر قربانی نہیں ہوتی۔ اگر پوری دنیا میں 1 دن عید ہو تو پھر 3 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں 1 عید ہو تو 3 دن قربانی کر سکتے ہیں، 10 11 12 تاریخ کی مغرب تک کر سکتے ہیں، لیکن 13واں یا 12ویں میں شک ہو، یا 12ویں جو الحجہ ہے یا 13ویں جو الحجہ ہے، شک ہو اس میں قربانی نہیں ہوتی، پھر اس کی قیمت سے ایک شرط اس میں ہے، جانوروں کی شرائط میں بیان کروں گا کہ جانور کی عمر کتنی ہے، عیب سے پاک ہونا شرط ہے، ایک ساتوں میں شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی اکیلا ایک جانور کی قربانی کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، بشرطے کہ اس کا مال حلال ہے۔ اگر مال حرام ہے، قربانی کرتا ہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ قربانی حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن جو قربانی ہے، قربانی اس کو کہتے ہیں کہ ذبح کرتا ہے جانور، ثواب ملتا ہے اولاد ذبح کرنے کا، جانور ذبح کرتا ہے ثواب اتنا ملتا ہے جتنا خدا کے لیے کوئی اپنے اولاد ذبح کرے، ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بڑا جانور میں 7 آدمی ہو، 7 آدمیوں میں سے کسی کا بھی مال حرام نہ ہو۔ اگر 7 آدمیوں میں سے ایک کا مال حرام ہے تو 7 آدمیوں کے لیے وہ جانور جو ذبح کرتے ہیں سب کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ جانور ہے ایک کا مال حرام ہو، سب کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے شرکا میں دیکھنا ہے کہ اس کی کمائی حرام تو نہیں ہے، کمائی حرام ہے جس کی، تو اس کے ساتھ قربانی نہ کرے۔ 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک آدمی گوشت کے لیے قربانی کرتا ہے، نیت خراب ہے، نیت ثواب کی نیت سے قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت کی نیت ہے، گوشت کے لیے قربانی کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا نہیں، اس کے دل میں گوشت مقصد ہے، وہ ثواب مقصد نہیں ہے۔ اگر ایک ایسا مشکوک آدمی ہو گوشت کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ جانور میں شریک جو 7 آدمی ہیں ایک کی بھی قربانی نہیں ہوتی، یہ سب معلوم ہے، ایک کا مال حرام ہو سب کی نہیں ہوتی، ایک گوشت کے لیے کرتا ہے سب کی قربانی نہیں ہوتی، باقی اس میں قضا قربانی والا شریک ہو وہ نفلی قربانی ہے، قربانی جائز ہے لیکن قضا قربانی ادا نہیں ہوگی، میت کا حصہ ڈالتا ہے قربانی میں، نفلی قربانی ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے، اور کوئی اپنے نفلی قربانی کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کا طریقہ میں نے دکھایا، اوروں کے لیے کرتے ہیں تو اپنی نفلی قربانی کر کے میت کے لیے یہ ساری ثواب کریں۔ تو ساتھیوں میں یہ شرط ہے کہ ساتھیوں کا مال حلال ہو، نیت صحیح ہو، ایک بھی گوشت کے لیے قربانی کرنے والا ہو، اور ایک شرط یہ ہے وہ 7 ساتھیوں میں ایک بھی مشرک نہ ہو۔ اگر ایک ساتھی قبر پرست ہے، یہ جو قبروں کو چاٹنے والا ہے یا قبروں کو سجدہ کرنے والا ہے،
ساتوں میں ایک جس کو آپ گرمی سبز پکڑی والے 7 آدمی میں ایک وہ ہے، تو وہ ایک پگڑی والا سبز پگڑی والا شریک ہوتا ہے، ایک مشرک ساتھ شریک ہوتا ہے تو سب کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو ساتھیوں میں دیکھیں اگر مشترک قربانی کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ کوئی گوشت کے لیے قربانی کرنے والا نہ ہو، حرام پیسہ والا نہ ہو، ایک بھی مشرک قبر پرست نہ ہو، تو پھر آپ لوگوں کی قربانی چاہیے۔ ایک لوگوں پر یہ مسئلہ بہت لوگوں کو پیش آتا ہے، قربانی پہلے خریدتے ہیں اور پہلے خرید کر اچانک اس قربانی میں عیب ہوتا ہے، وہ عیب پیدا ہوتا ہے، یا قربانی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں غریب آدمی بھی ہے غنی بھی ہے قربانی میں، تو غریب آدمی جب قربانی کی نیت سے جانور ایام تشریق 3 دن میں خریدا تو واجب ہوتا ہے۔ غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور پہلے خریدا تو وہ تعین نہیں ہوتا ہے، وہ بھی تبدیل کر سکتا ہے، مالدار آدمی بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن 3 دن میں 10، 11، 12 ذوالحجہ میں غریب آدمی نے جو جانور قربانی کے لیے خریدا ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، پھر وہ لازم ہوا ہے، اس میں عیب پیدا ہوا پھر بھی اس کی قربانی ہوتی ہے، لازم ہوا ہے۔ مالدار آدمی نے خریدا، عیب پیدا ہوا، وہ تبدیل کر سکتا، وہ تبدیل کرے، یا ایک جانور ابھی سے خریدے، پھر نیت میں تبدیلی آئی کہ یہ معاملہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، گربی ہے، حاملہ ہے تو اس کی قربانی ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی قربانی ہوتی ہے۔ لوگوں میں ویسے مشہور ہے کہ پیٹ میں بچہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ سب آ کر کے اگر بچہ زندہ نکالا، بچہ کو بھی سب آ کر کے صدقہ کرنا، اگر بچہ زندہ نہیں نکلا تو مردار ہے۔ لیکن کسی نے ایسا حاملہ بھینس، گائے اور اونٹنی، بکری، مرغی خریدا اور دیکھا تو وہ حاملہ ہے، اگر اس نے کہا میں اس کو رکھتا ہوں اور قربانی کے لیے اور خریدتا ہوں تو خریدنا جائز ہے اور تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے پہلے جو جانور خریدا ہے دوسری کی قیمت پہلی سے زیادہ ہو۔ اگر دوسرا جانور سستا خریدا، پہلی جانور اگر فروخت کیا اس کے قیمت بچ گیا تو وہ صدقہ کرنا۔ اگر پہلی جانور خریدا تھا مثال کے طور پر 5000، وہ فروخت کیا اور دوسرا جانور خریدا 4000 میں، تو 1000 بچت زیادہ وہ ہے تو وہ 1000 صدقہ کرے گا۔ اگر دوسرا جانور پہلی قیمت سے زیادہ قیمت میں خریدا تو پھر تو خیر ہے، برابر قیمت میں خریدا پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کم قیمت میں خریدا پہلی جانور کی قیمت سے تو وہ زائد قیمت صدقہ کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم یہ ہے آپ پہلے شادی دیکھیں کہ آپ کا شادی صحیح ہو، اس کے بعد پیسہ دیکھیں، قربانی کرتے ہیں تو حلال پیسے سے کوشش کر کے حلال پیسے سے قربانی کریں، وہ قربانی ہوتی ہے۔ حرام پیسہ ہو اس کی قربانی کرنے کا کچھ ثواب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال حرام ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنا مال تو حرام ہے، اس کے قربانی کا ثواب نہیں ہوتا ہے، اوروں کے ساتھ ملا تو سب کی قربانی نہیں ہوتی، وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں جس کی جائیداد حلال ہے وہ حلال جائیداد والا آدمی سے پیسہ قرض لے لے، قرض پیسہ لے کر حلال پیسوں سے قربانی کرے، بعد میں اگر قرضہ میں وہ مشکوک بھی دے دیا تو اس طرح قربانی ہوگی۔ لیکن آپ اپنے پیسوں پر مطمئن نہیں ہیں یہ حلال ہے، حلال ہونے پر مطمئن نہیں ہے تو مشکوک پیسے سے قربانی قطعاً نہ کرے، اس قربانی کا فائدہ نہیں ہے۔ حرام پیسہ یا مشکوک پیسہ
ایک آدمی مجھے معلوم تھا کہ اس کی کمائی حرام تھی اور اس نے بڑے بڑے بکرے خریدا، بڑے بڑے جانور خریدا، بہت مہنگے خریدا اور قربانی پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے قربانی زیادہ مہنگی قربانی ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ بڑے قیمت والے قربانی خریدتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک ذرا قربانی کا ثواب نہیں ہوتا ہے۔ ریاکار کو کسی مالی عبادت بدنی عبادت میں ریاکار آدمی کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ رضا الہی کے لیے کام کرے تو اس کا ثواب ملتا ہے، خلوص کا ثواب ملتا ہے، خلوص کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ مال حرام ہے، اچھے سے اچھا جانور بھی خریدو، اس کا ایک ذرا ثواب نہیں ہوتا۔ حلال مال کی قربانی کرو، وہ ساتھی بھی دیکھے کہ اس کا مال حلال ہو، اور نفلی قربانی والا شریک کو قربانی ہوتی ہے، میت کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے اس میں وہ قربانی بھی ہوتی ہے، کوئی عقیقہ والا شریک ہوتا ہے تو پھر بھی قربانی ہوتی ہے۔ جانوروں کی عمر میں نے بتایا کہ گائے بھینس 2 سال سے عمر تھوڑا زیادہ ہو، اونٹ کی عمر 5 سال سے تھوڑا زیادہ ہو، بکری اور ڈبک کی عمر 1 سال سے 1-2 دن زیادہ ہو۔ اگر فوج نہیں ملا، بھیڑ جسم میں بڑا ہے، سال والے کے برابر ہے، 6 ماہ کا ہے، 7 ماہ کا ہے، اس کی بھی قربانی ہے۔ لیکن اکثر قربانی واجب ہوتی ہے لوگوں پر، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ قربانی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں قربانی کس پر واجب ہے؟ واجب ہونے کے نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تبدیل ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ صلاح سے بازار میں پوچھے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ قیمت پیسوں کی شکل میں موجود ہو آدمی کے پاس، یا تجارت کا سامان 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا کسی کے پاس مکان زائد ہے، ایک مکان میں بیٹھتا ہے، دوسرا مکان کرایہ پر دیا اور پیسے نہیں، گھر میں قربانی واجب ہے۔ یہ غیر آباد زمینیں ہوتی ہیں، کنال 5 مرلہ کی زمین ہو کسی کے پاس گھر کے علاوہ، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ گھر کا جو سامان ہے، ضروری سامان کے علاوہ یہ فرنیچر وغیرہ کی بھی رکھتے ہیں، فرنیچر ہوتے ہیں، ان کی بھی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو، ان پر بھی قیمت واجب ہے۔ بعض عورتوں کے پاس 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، اگر 1 تولہ سونا ہو 20-30 روپے بھی ہے، 20-30 روپے سے کوئی بھی خالی نہیں ہوتا۔ 1 تولہ سونا ہے اور 20-30 روپے بھی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے مہر میں اس کو مکان دیا ہے، زمین دی ہے، اس کے قبضے میں ہے، پھر بھی اس عورت پر قربانی واجب ہے۔ مہر رکھا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ اور عورت کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے، وہ اس مہر میں عورت پر قربانی واجب ہے۔ عورت کا مہر ہے 10-20 لاکھ ہے، لیکن شوہر کے ذمہ ہے، ابھی عورت کے ہاتھ میں دیا نہیں تو قربانی عورت پر واجب نہیں۔ اگر سونا ایک تولہ ہے عورت کے پاس 20-30 روپے بھی ہے تو وہ قربانی کرے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے مولوی کے پاس کتابیں بھی ضرورت سے زائد ہو، 200 درہم کی قیمت کی کتابیں زائد ہو تو پھر بھی قربانی کرے۔ کسی کے پاس پہننے کے کپڑے 3 جوڑوں سے زائد کپڑے اتنے ہیں، ان کی قیمت بھی 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اس پر بھی قربانی کرے۔ پھر بھی آگے بھی انشاءاللہ زندہ رہا میں 2 دنوں میں اور بھی یہ مسائل بھی